لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما النور على النور في تقياء الديجور، الإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، سيدنا وإمامنا حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. عزیزان گرامی، خداوند عالم ہم سب سے ان مجلسوں کو اور ان عزاداریوں کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام پر اشک بہانے اور ان کی مجلس عزا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس حدیث مبارک کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے سلسلے میں اور آپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ارشاد فرما رہی کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو، اپنی نشستوں کو، اپنے اجتماعات کو اور اپنی گیدرنگز کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کا ذکر کرو، بلکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی اس نشست کو، اپنی اس مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دو، سجاؤ۔ ذکر کرنا اور ہے، ذکر سے زینت دینا اور سجانا اور ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہاں پر زینت دینے کی بات کی ہے کہ دنیا کا دستور ہے جب چار آدمی اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خاموش تو نہیں بیٹھے گا انسان، کچھ نہ کچھ تو بولے گا۔ لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تم چار آدمی اکٹھا ہو رہے ہو، کہیں بھی بیٹھے ہو، تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس نشست کو، اس مجلس کو، اس گیدرنگ کو تم علی کے ذکر سے زینت دو۔ یعنی انسان جب چار آدمی اکٹھا ہوتا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا، ہو سکتا ہے اس میں کسی کی غیبت ہو،
کسی کے برائی ہو، کسی کی دل آزاری ہو، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نہیں، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، بلکہ اس نشست میں علی کا ذکر کرو اور اس ذکر سے اپنی اس مجلس کو آراستہ کرو، مزین کرو، سجاؤ، زینت دو۔ اس علی کے ذکر سے زینت دینے کی بات ہے کہ جو ذات خود دین اسلام کے لیے زینت ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ذات والا صفات دین اسلام کے لیے زینت ہے۔ قرآن کے لیے زینت علی ہے، محراب کے لیے زینت علی ہے، منبر کی زینت علی ہے، مسجد کی زینت علی ہے، کائنات کی زینت علی ہے، میدان کی زینت علی ہے۔ جو پوری کائنات کے لیے اور پورے دین کے لیے، پورے مذہب کے لیے زینت کا سبب ہے، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ لیکن جو علی ابن ابی طالب کے لیے زینت کا سبب ہے، اس کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ جناب زینب کبریٰ امیر المومنین کی لخت جگر، صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی پارہ جگر، یہ زینت ہیں امیر المومنین کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پورے دین کے لیے جو زینت ہے وہ ہے علی، اور جو خود علی کی زینت کا سبب ہیں وہ ہے جناب زینب کبریٰ۔ اس لیے جناب زینب کا نام زینب ہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ زینب کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے زینت کا سبب ہو۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ زینب اصل میں تھا زین لعب۔ زین لعب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیٹی جو باپ کے لیے زینت ہو۔ چونکہ اس کو نام کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، کثرت استعمال کی بنیاد پر اس کو زین لعب سے زینب کر دیا گیا، یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے زینت کا سبب ہے۔ یہ شہزادی چونکہ 24 صفر ہے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اسی عنوان سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ آپ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اور شخصیت، آپ تاریخ کے اوراق کو اگر آپ پلٹیں اور دیکھیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کس ماحول میں آنکھ کھولی ہے۔ روایت کے مطابق تاریخ جو بیان کرتی ہے شہزادی کے ولادت کے سلسلے میں کہ 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جب شہزادی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں اور اس دنیا میں قدم رکھا ہے تو اس وقت 5 معصوم موجود تھے۔ 5 معصوم موجود تھے اس وقت جس وقت شہزادی اس دنیا میں تشریف لائیں اور آنکھیں کھولی ہیں۔ سرکار دو عالم، معصوم کونین، مولائے کائنات اور امام حسن اور امام حسین، یہ 5 معصوم جو پنجتن پاک علیہم السلام کہے جاتے ہیں ہمارے معاشرے اور سماج میں، ہمارے عقیدے کی بنیاد پر، یہ 5 شخصیتیں موجود تھیں اس وقت شہزادی اس دنیا میں تشریف لائی، یعنی بیک وقت 5 معصوموں کا دیدار کیا ہے جناب زینب کبریٰ نے۔ سرکار دو عالم بھی تھے، معصوم کونین بھی تھیں، مولائے کائنات بھی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، یعنی وہ بی بی
اب آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے، جو 5 معصوموں کی گود کی پروردہ ہو، جس کو 5 معصوموں نے اپنی آغوش میں لیا ہو، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے، جس انہماک کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کی خبر ولادت سن کر کے نواسوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، تاریخ بتاتی ہے اسی اہتمام کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی خبر جب سنی ہے تو اسی انداز میں تشریف لائے ہیں۔ جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کی ولادت پر خوشی منائے تھے، اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت پر بھی خوشیاں منائیں۔ جو انداز امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنایا تھا ولادت پر، وہی انداز اور وہی طریقہ سرکار دو عالم نے اپنی اس نواسی کی ولادت پر بھی اپنایا ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت پہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو آغوش میں لے کر کے اپنی زبان مبارک چسائی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو بھی اپنی زبان چسائی اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی زبان مبارک چسائی۔ اور جب شہزادی کی ولادت ہوئی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ام فضل نے جب شہزادی کو پیغمبر کی آغوش میں دیا ہے تو سب سے پہلا کام رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک اس شہزادی کو چسائی، اور اس کے بعد ایک عمل اور کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پیشانی کا بوسہ دیا، بازوؤں کو چوما ہے، اور اس کے بعد گریہ فرمایا ہے۔ جناب ام فضل کہتی ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ اس وقت آنسو بہا رہے ہیں، آپ اس وقت گریہ فرما رہے ہیں، شہزادی کی ولادت ہوئی ہے، نواسی کی ولادت ہوئی ہے، خوشی کے موقع پر آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے صرف اتنا فرمایا تھا ام فضل جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو، جن حالات کا مشاہدہ میں کر رہا ہوں وہ تم نہیں کر رہی ہو۔ پیغمبر اسلام نے صرف اتنا ہی جواب دیا جناب ام فضل کو۔ اس کے بعد تاریخ میں کوئی جواب نہیں ملتا، اس لیے کہ نہ ام فضل نے پوچھا اور نہ سرکار دو عالم نے اس کے بعد کوئی اور جواب دیا، بس اتنا فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس شہزادی کی ولادت پر تشریف لائے اور اپنی زبان مبارک چسائی اور پیشانی کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور گریہ فرمایا ہے، یعنی واقع کربلا پیغمبر اسلام کی نظروں میں تھی۔ سن 61 ہجری کے واقعات نگاہوں میں تھے پیغمبر اسلام کے کہ یہی وہ بیٹی ہے جو اسلام کو بچا کر کے لائے گی، اور یہ قیدی اور اسیر ہو کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزاری جائے گی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ ذات علمی کارنامے، علمی خدمات جو شہزادی نے انجام دیے ہیں وہ بھی غور طلب ہے عزیزان کرام۔ اس پر غور کریں کہ جناب زینب نے ابنی علمی کارنامہ کیا کیا ہے، علمی خدمات کس حد تک کی ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی ولادت کے بعد تو رسول اللہ کی آغوش میں کھیلی، معصوم دو عالم کی آغوش میں کھیلی، مولا کائنات کی آغوش میں پڑی، امام حسن اور امام حسین کی آغوش میں رہی۔ یعنی عزیزان گرامی یہ ایسی حدیث ہے جو قرآن کی آغوش میں کھیل رہی ہے، پرورش پا رہی ہے۔
لیکن بچپنے کا کچھ زمانہ گزرا تھا براہر کہ ایک بہت بڑے صدمے سے گزرنا پڑا جناب زینب کبریٰ کو۔ خاندان کا جو سردار تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا، یعنی سرکار رسالت میں آپ کی رحلت ہوئی، اور یہ داغ بھی شہزادی نے اٹھایا اور دیکھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے پیغمبر اسلام کی وفات کو، اور ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا، یہ گھاؤ مندمل نہیں ہوا تھا کہ ایک دوسرا داغ بھی جناب زینب کبریٰ نے دیکھا۔ وہ شفیق ماں کا سایہ اس سر سے اٹھ گیا بی بی کے۔ اب پیغمبر اسلام اور شفیق ماں فاطمہ زہرا کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد، اب شہزادی ہیں، مولا کائنات ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ اب علی رسول اللہ کی جگہ پر ہیں، فاطمہ زہرا کی جگہ پر ہیں، یعنی ماں کا پیار بھی دینا ہے، نانا کی محبتیں بھی نثار کرنی ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ان کے بچے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ عمر کا حصہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ عمر اس منزل پہ پہنچی کہ مولا کائنات نے اپنے سگے بھتیجے جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد فرما دیا، شادی کر دی، اور جناب زینب نے عقد کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ میں عقد کے لیے تیار ہوں عبداللہ کے ساتھ، لیکن جب بھی، جس وقت بھی، جب کبھی بھی میں حسین سے ملنا چاہوں گے مجھے منع نہیں کریں گے۔ جناب عبداللہ کے ساتھ عقد ہوا، شادی ہوئی آپ کی، اور بیٹی ہے اور داماد ہے علی کے گھر میں، علی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ کوئی دامن مرتضیٰ چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ علی کا دامن، علی کا پیار اس قدر وسیع ہے کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا علمی درس دیتی تھی، فقہی، تاریخی، اخلاقی، احکام، عورتوں کو درس دیا کرتی تھی مدینے میں۔ اور یہ سلسلہ درس کا شہزادی کا اس وقت تک چلتا رہا جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت لوگوں نے دی، علی کو اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، معین کیا ہے۔ یعنی مدینے میں ایک عرصے تک فاطمہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مسجد میں درس دیتی تھیں، جس میں پوری اسلامیات، احکام، مسائل، تاریخ، قرآن اور عورتوں کے مخصوص مسائل، جس میں تمام مدینے کی عورتیں شرکت کرتی تھیں۔ لیکن جب امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی ہے اور امیر المومنین مدینہ سے کوفہ تشریف لے گئے ہیں اور کوفے کو اپنا دارالخلافہ معین کیا ہے اور وہاں تشریف لے گئے، تو شہزادی بھی ساتھ ساتھ مولا کے تشریف لے گئی ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ درس کا وہاں رکا نہیں، کوفہ پہنچنے کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھا شہزادی نے۔ درس نہیں بند ہوا، بلکہ مکان اور جگہ تبدیل ہو گئی۔ پہلے مدینے میں درس دیتی تھیں، اب مولا کائنات کے ساتھ ساتھ جب کوفہ تشریف لے گئیں تو کوفے میں درس دے رہی ہیں، قرآن کا درس، اخلاق کا درس، احکام کا درس۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 4 برس تک کوفے میں چلا۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد جب دوبارہ مدینہ تشریف لائی ہیں، واپس آئی ہیں، تو پھر یہ سلسلہ درس کا شروع ہوا ہے، اور یہ سن 60 ہجری تک چلتا رہا۔ یعنی تقریباً مولا کائنات کی شہادت کے بعد 20 سال تک مسلسل مدینے میں یہ درس چلتا رہا۔ اس وقت یہ سلسلہ رکا ہے کہ
کہ جب 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں. چونکہ شہزادی ساتھ ساتھ چلی ہیں لہٰذا یہ درس کا سلسلہ بھی یہاں رک گیا. کربلا آئیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھیں، سایے کے مانند تھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. کربلا کے سارے واقعات اپنی آنکھوں سے جناب زینب کبریٰ نے دیکھے. پورا بھرے گھر کو لٹتے ہوئے جناب زینب کبریٰ نے دیکھا. گود کے پالوں کو قربان ہوتے ہوئے جناب زینب کبریٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بھائی جناب عباس کے شانے کو دیکھا، ان کی شہادت کا داغ، علی اکبر کی شہادت کا داغ، جناب قاسم کی شہادت کا داغ، اپنے بیٹوں کی شہادت کا داغ، علی اصغر کی شہادت کا داغ، خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا داغ جناب زینب نے اپنے سینے پہ اٹھایا. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہزادی جب اسیر ہو کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام گئی ہیں تو جناب زینب نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں عزیزان گرامی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور 1 سال قید و بند کی زندگی گزارنے کے بعد جناب زینب جب رہا ہو کر کے مدینہ واپس آئی ہیں تو پھر وہی سلسلہ جو درس کا بند ہو گیا تھا کچھ دنوں کے لیے وہ پھر شروع ہوا. آپ غور کریں اس چیز پر، یہ تاریخ ہے. ان مسائل پر غور کریں کہ جب قید سے رہا ہو کر کے شام سے واپس آئی ہیں مدینہ تو پھر اس کا سلسلہ شروع کر دیا، آغاز کر دیا. لیکن اس درس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور اضافہ ہوئی. چونکہ ابھی تک شہزادی صرف درس لیتی تھی، اسلامیات، قرآنیات، تاریخ، احکام یہ سب بیان ہوتے تھے، اور اس کے بعد اس میں ایک چیز شہزادی نے اضافہ کیا، آخر میں مصائب کربلا بیان کرنے لگی. یعنی گویا اس درس کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مجلس میں تبدیل کر دیا. پہلے درس کی شکل میں ہوتا تھا، اب یہ مجلس کی شکل میں ہو گیا. اور جب مجلس کی شکل میں ہو گیا اور مدینے کی عورتیں آتی تھیں، جناب زینب کبریٰ مصائب کربلا بیان فرماتی تھی. مدینے کی عورتیں دھاڑے مار مار کے روتی تھیں واقعات کربلا کو سن کر کے، روداد کربلا سن کر کے. تو جناب زینب کبریٰ نے عزیزان گرامی یہیں سے ایک چیز کا اور چوتھے امام جناب زینب کبریٰ نے اضافہ کیا ہے، مجلس کے بعد تبرک کا آغاز کیا. تبرک کا آغاز کیا ہے جناب زینب کبریٰ نے. چونکہ ابھی تک درس ہوتا تھا تو درس کی شکل اور ہوتی ہے، لیکن اگر یہ درس مجلس میں بدل جائے تو مجلس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، خاصیت کچھ اور ہوتی ہے. جب مجلس میں تبدیل ہو گیا تو مجلس میں تبرک کا اضافہ ہوا. چونکہ گریہ ہوتا تھا، گریے کے بعد آدمی نڈھال ہو جاتا تھا، کمزوری اور نقاہت آ جاتی تھی، لہٰذا شہزادی نے سوچا کہ اس میں کسی ایک چیز کا اضافہ کر دیا جائے، ان کو دیا جائے تاکہ وہ جو تناول کریں، کھائیں تو ان کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو. اور اس وقت جو پہلا تبرک، عزیزان گرامی غور سے سنیں، پہلا تبرک جس کا آغاز بی بی نے کیا ہے اور چوتھے امام نے کیا ہے، اس تبرک کا نام ہے تاریخ میں سویق. عربی میں سویق کہتے ہیں. سویق کو اردو میں ستو کہتے ہیں. ستو کیا ہے؟ ستو مختلف قسم کے اناج، جو کو، گیہوں کو، چنے کو، مختلف قسم کے اناج کو بھونا جاتا ہے. بھون کر کے اسے پیس دیا جاتا ہے
اور پیسنے کے بعد اس کو آٹے کی شکل دے کر کے، پاؤڈر کی شکل دے کر کے، پانی میں شکر ڈال کر کے گھولا جاتا ہے اور اس کو پیتے ہیں تو اس سے پیاس بھی بجھتی ہے، اس سے بھوک بھی ختم ہوتی ہے، اس کے کھانے سے طاقت بھی ملتی ہے۔ یعنی شہزادی نے ایسا تبرک ایجاد کیا ہے کہ جس کے اندر غذائیت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ یہ تبرک شہزادی نے ایجاد کیا۔ چونکہ مجلس کے بعد تبرک شہزادی نے ایجاد کیا، لہذا اس کی مخالفت نہ کریں۔ آج دنیا اس تبرک کے مخالفتوں میں کھڑی ہو رہی ہے، لوگ ہیں، لیکن میں اپنی بات سے ہٹ نہ جاؤں، سلسلے کلام سے کہیں اور نہ نکل جاؤں، لہذا صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ یہ تبرک کسی اور نے ایجاد نہیں کیا ہے، یہ ہماری اور آپ کی شہزادی جناب زینب کبریٰ اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایجاد کردہ چیز ہے تبرک، لہذا اس کا احترام کریں اور اس کی مخالفت پہ کمر نہ باندھیں۔ تبرک تقسیم ہوتا تھا کہ جب مصائب کربلا شہزادی بیان کرتی تھی اور گریہ عروج پر ہوتا تھا تو رونے کے بعد لوگوں کے اندر کمزوری اور نقاہت آ جاتی تھی، لہذا چوتھے امام یہ تبرک ایجاد کیے تاکہ مجلس کے بعد شرکاء مجلس کو یہ ستو دیا جائے گھول بنا کر کے، اس کو پئیں اور اس کو کھائیں تو ان کے اندر طاقت پیدا ہوگی، ان کو غذا کا بھی کام کرے گا، لہذا اس کے احترام میں رہیں۔ ہم نے ایجاد نہیں کیا ہے۔ آج الحمدللہ اس زمانے میں یہ تبرک ستو تھا، آج الحمدللہ اللہ نے دیا ہے آپ کو، آپ طرح طرح کی چیزیں امام حسین کے نام پر مجلس میں تقسیم کر رہے ہو، کیجئے، شوق سے کیجئے، اور یقین جانیے ہم جو کچھ بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ چیز۔ ہم اگر سب کچھ بھی حسین کے لیے لٹا دیں تو شاید تب بھی کم ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے دین کو ہمارے لیے بچایا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سب کچھ برداشت کر کے دین کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، لہذا ان کے نام پر اگر ہم چند روپے خرچ کر دیتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یقین جانیے عزیزو ہمیں امام حسین کی ضرورت ہے، امام حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان مجلسوں کی ضرورت ہے، مجلسوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے، عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں عزاداری کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انہی مجلسوں اور اسی عزاداری کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں اور ہماری جان ہے یہ عزاداری۔ عزیزان کرام، یہ جناب زینب کی تاریخ، اس طریقے سے جناب زینب کبریٰ نے دین کی خدمت کی ہے، علمی خدمات، احکام بیان کرنا، درس دینا، اور اس درس کو واقع کربلا کے بعد مجلس میں تبدیل کر دینا، یہ جناب زینب کبریٰ کا ہونا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب شیخ جعفر شوستری اعلی اللہ مقامہ لکھتے ہیں، امام حسین کو صرف ایک میدان ملا تھا فتح کرنے کے لیے، لیکن جناب زینب کبریٰ کو 2 میدان ملے تھے فتح کرنے کے لیے۔ امام حسین کو صرف کربلا کا میدان تھا فتح کرنے کے لیے، جناب زینب تو کوفے کا میدان بھی فتح کیا ہے، شام کا میدان بھی فتح کیا۔ جناب زینب کبریٰ جب اسیر ہو کر کے کوفے لائی گئی ہیں
اور دربار کوفہ ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے، درباریوں سے مجمع بھرا ہوا ہے، اور اسی مجمع میں جناب زینب کبریٰ خاندان رسالت کی مقدرات کو قیدی بنا کر کے رسیوں میں جکڑ کر کے جب لایا گیا ہے اور دربار میں سر دربار پیش کیا گیا جناب زینب کبریٰ کو، اور ابن زیاد جب کلام کرنے لگا ہے جناب زینب کبریٰ کو خطاب کر کے باتیں کر رہا تھا کہ وہ جملے میں نہیں دہرانا چاہتا اس وقت، اور دل بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان جملوں کو میں یہاں دہراؤں آپ کے سامنے کہ ابن زیاد نے کس جملے کا استعمال کیا تھا جناب زینب کو خطاب کر کے، لیکن میں اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اس نے یہی تو کہا تھا کہ زینب تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا، بلکہ عزت اس کے لیے جس کے پاس کوئی عزت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ جو عزت والا تھا اس کی طرف ذلت کی نسبت دے رہا تھا ابن زیاد، اور اس کے بعد کہتا زینب تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ جناب زینب نے کھڑے ہو کر کے سر دربار اس طریقے سے خطاب کیا ہے ابن زیاد کو، پورا دربار تھرا گیا، لرز گیا تھا۔ جناب زینب نے کھڑے ہو کر کے یہی ایک جملہ فرمایا تھا، ما تقول یا ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے کیا بک رہا ہے۔ جناب زینب نے ابن زیاد کے باپ کا نام نہیں لیا، ماں کے نام سے پکارا ہے، اور سر دربار اس کو ڈانٹا ہے جناب زینب نے۔ ما تقول یا ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے کیا کہہ رہا ہے۔ جناب زینب نے مرجانہ یعنی اس کی ماں کا نام لے کر کے یہ بتا دیا کہ مرجانہ کون ہے۔ مرجانہ وہ تھی جو بدکاری میں مشہور تھی عرب میں۔ جناب زینب کبریٰ نے یبن مرجانہ کہہ کے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے شریف النفس اگر ہوں گے اور عدل پسند ہوں گے تو ان کو تو جواب شہزادی نے دے ہی دیا کہ تو عزت و ذلت کی بات کرتا ہے، تجھے عزت و ذلت کی بات کرنے کا حق نہیں ہے، پہلے تو اپنے دامن سے یہ دھبا تو چھوڑا۔ فرماتی ما تقول یا ابن مرجانہ، اور تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے بہتری اور حسن اور خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ ذلیل وہ ہوتا ہے جو باطل پہ ہوتا ہے، عزت اس کو ملتی ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سر دربار ابن زیاد کو للکار رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو بھرے دربار میں ابن زیاد کو ڈانٹ سکے۔ یہ میدان بھی جناب زینب نے فتح کیا، اور کوفے سے جب شام تشریف لے گئیں تو دربار شام بھرا ہوا تھا، 700 کرسیاں لگی ہوئی تھی جس پر علماء، وزراء، شرفاء بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید کا پیڈ ملازم، شہریہ لینے والا ملازم، درباری ملازم کربلا کی غلط رپورٹ کر رہا تھا۔ جب یزید نے شمر سے کہا کیا ہوا کربلا میں بتاؤ، تو اس وقت شمر نے غلط رپورٹنگ جب کی ہے، اور اس نے یہی کہا تھا کربلا میں چند افراد حسین ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خروج کیے تھے، ہم نے ان پر حملہ کر دیا اور سب کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی یہ شمر نے غلط رپورٹنگ کی ہے، سر دربار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کھڑی ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں سکلت کا سواکل ایھا الکذاب،
ارے رونے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھے ہیں، اور جھوٹے کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا سَيْفَ أَخِي الْحُسَيْنِ لَمْ يَتْرُكْ فِي الْكُوفَةِ بَيْتًا إِلَّا وَفِيهِ بَاكٍ وَبَاكِيَةٌ وَنَائِحٍ وَنَائِحَةٌ۔ او جھوٹے کیا بول رہا ہے تو؟ کیا کہہ رہا ہے کہ حسین چھوٹے سے لشکر کے ساتھ نکلے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کے گھر والوں کو اسیر کر دیا، بس؟ یاد رکھ، میرے بھائی حسین کی تلوار نے کوفے میں کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا ہے جہاں پر رونے والے اور رونے والی موجود نہ ہو۔ میرے بھائی کی تلوار نے شام میں کوئی ایسا گھر باقی نہیں بچایا ہے جہاں پر فریاد کرنے والے اور فریاد کرنے والی عورتیں نہ ہوں، بیوائیں رانڈے اور ماتم نہ کرتی ہوں۔ جیسے ہی جناب زینب نے اسے للکارا اور جھوٹا کہا، جواب دیا، فوراً مجمع سے آواز آئی، کیا غلط بیانی کر رہا ہے، صحیح واقعات کیوں نہیں بتاتا؟ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ قیدی ہے، اسیر ہے، جو رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے، اس کی ہمت اتنی ہے کہ سر دربار یزید کے ملازم کو ڈانٹ دیا اور جھوٹا کہا۔ مجبوراً یزید کا سپاہی پھر گھبرا کر کے جو بیان کرنا شروع کیا ہے، اس نے کہا، یزید، ہم ان لوگوں سے لڑ کے آ رہے ہیں جو موت پر ٹوٹے پڑ رہے تھے، ہم ان لوگوں سے لڑ کے آ رہے ہیں جو جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، ہم ان لوگوں سے لڑ کے آ رہے ہیں جو زرہوں پر اپنا دل چڑھائے ہوئے تھے، ہم ان لوگوں سے لڑ کے آ رہے ہیں کربلا سے جو جان دینے میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سر دربار یزید کے سپاہی کو کس طریقے سے ذلیل و رسوا کی، اور اس کے بعد جب یزید شمر کو ڈانٹا ہے اور کذاب کہہ کے دھتکارا ہے بی بی نے، تو وہ یزید نے کہا، زینب ہم سے بات کرو، ہماری بات کا جواب دو، ہم سے خطاب کرو، ہم بات کریں گے تم سے۔ روایت کہتی ہے جب یزید نے جملے کہے ہیں اور آیت پڑھی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ حکومت کا مالک اللہ ہے، سلطنت کا مالک خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یعنی اس مجمع میں اس آیت کو پڑھ کے یزید یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اللہ نے حکومت دی ہے، حسین سے حکومت لے لی ہے، ہم کو اللہ نے عزت دی ہے، اور نعوذ باللہ حسین کو نہیں ذلیل کیا۔ یہ جملے کہہ رہا تھا، یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ اب اس بڑے دربار میں یزید کے کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ یہ ثانیہ زہرا ہیں، علی کی بیٹی کا جگر ہے، جناب زینب کبریٰ ہیں، جو ننگے سر دربار میں موجود ہیں، ایک مرتبہ کھڑی ہوتی ہیں اور ایک جملہ فرماتی ہیں، یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا بک رہا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے، یہ کون ہے جو جواب دے رہا ہے یزید کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، او آزاد کردہ غلاموں کی اولاد؟ جناب زینب نے مجمع کو بتا دیا، تو کیا بول رہا ہے؟ تو آزاد کردہ غلام کی اولاد ہے۔ اپنے ماضی کو تو یاد کر کہ تیرے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا، تو آزاد کردہ غلام کی اولاد کیا بولتا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے، جناب زینب کبریٰ ہیں، ایک طرف کوفے کو فتح کیا بی بی نے، اور دوسری طرف شام کو فتح کیا۔
جناب شیخ جعفر شوستری نے یہی فرمایا تھا، حسین کو ایک میدان ملا تھا سر کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے، لیکن علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو دو میدان ملے تھے فتح کرنے کے لیے، ایک میدان کوفہ، دربار کوفہ، اور ایک شام کا دربار، یزید کا دربار، دونوں کو جناب زینب کبریٰ نے فتح کیا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ کے خطبوں کا اثر ہے، تقریر کا اثر ہے، یزید نے جناب زینب کبریٰ اور سید سجاد اہل حرم کو آزاد کیا ہے، آزاد کیا ہے۔ یقین جانیے، جب آزادی کی خبر ملی ہے، جناب زینب کبریٰ سے سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، آزاد کر دیا ہے۔ دنیا کا دستور یہی ہے، جب آدمی قید میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، جیسے ہی آزاد ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے وہاں رکنا پسند نہیں کرتا، وہ جلدی سے جلدی اپنے وطن بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کتنی جلدی ہو سکے یہاں سے ہم نکل جائیں۔ لیکن جناب زینب نے آزادی کی، رہائی کی خبر سننے کے بعد فرمایا، بیٹا یزید سے کہو پہلے مکان خالی کروائے، ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ اور 8 دن عزیزان گرامی، 8 دن شام میں رہ کر کے جناب زینب نے مجلس کی بنا رکھی اور بنیاد رکھی ہے۔ 8 دن تک مسلسل جناب زینب کبریٰ مصائب کربلا بیان فرماتی تھی، اور شام کی عورتیں مصائب میں شرکت کرتی تھیں، اس مجلس میں شرکت کرتی تھی اور گریہ کرتی تھی۔ یہی وہ شام کی عورتیں ہیں جو کل جب زینب آئی تھی تو تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھی، آج یہی شام کی عورتیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام پر اشک بہا رہی، آنسو بہا رہی۔ اب آپ اندازہ بتائیے فاتح کون ہے؟ یزید فاتح ہے یا زینب فاتح ہے، حسین فاتح ہے؟ جناب زینب نے شام میں رہ کر کے مجلس کی بنیاد ڈال دی ہے، بنا رکھ دی ہے۔ دشمنوں کے گڑھ میں رہ کر کے جناب زینب نے مجلس کی بنیاد ڈالی ہے، اور آج یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ زینب کی اس بنیاد رکھنے کا اثر یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی گھر گھر میں حسین 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 کا ذکر، ہر گھر میں حسین کا تذکرہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج اسی بیوی کی شہادت کی تاریخ، آج اسی شہزادی کی شہادت کی تاریخ، آج اسی بیوی پر آنسو بہانا ہے جو اپنے بھائی پر رو نہ سکی، جو اپنے بچوں پر رو نہ سکی، روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ آج اسی شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے عزیزان گرامی۔ آپ انصاف سے بتائیے، جناب زینب کبریٰ کس کے پر آنسو بہائے، کس پر روئے؟ جب شہداء کے سر آنے لگے ہیں، قاسم کا سر آیا ہے، فروہ اٹھ گئی ہے لینے کے لیے، علی اکبر کا کٹا ہوا سر آیا، جناب لیلہ نے بڑھ کے گود میں لے لیا، عباس کا سر آیا، جناب ام کلثوم آگے بڑھ گئی، جناب علی اصغر کا کٹا ہوا ننھا سا سر آیا، جناب رباب نے بڑھ کے کلیجے سے لگا لیا، امام حسین علیہ السلام کا سر آیا، جناب زینب نے بڑھ کر کے سینے سے لگایا۔ روایت بتاتی ہے 2 ننھے سر اور آئے، جب 2 ننھے سر آ کے رکھے گئے، کوئی بی لینے کے لیے نہ اٹھی، تو شام کی عورتوں نے کہا، کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ یہ جملہ جناب زینب نے سن لیا اور فرمایا، بیویو ایسا مت کہو، ان بچوں کی دکھیاری ماں میں موجود ہوں، لیکن انصاف سے بتاؤ میں اپنے بھیا کا ماتم کروں یا اپنے بچوں اون و محمد کا ماتم کروں؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ روایت کہتی ہے شام میں بنیاد ڈالی ہے جناب زینب نے، بنا رکھی ہے جناب زینب نے مجلس کی۔
آج جناب زینب کبریٰ کی وجہ سے حسین کا تذکرہ گھر گھر میں ہے، پوری دنیا میں ہے عزیزو۔ اگر زینب نہ ہوتی تو لوگ غدیر کی طرح واقع کربلا کو بھی بھلا دیتے۔ یہ ہمارا کروڑوں سلام ہو بی بی آپ کی ذات والا صفات پر کہ آپ نے واقع کربلا کو، شہادت حسین کی تشہیر آپ نے کی ہے، پرچار آپ نے کیا ہے، گھر گھر پہنچانے کی ذمہ داری آپ نے لی ہے۔ عزیزان گرامی، آج اسی بی بی کا ماتم کرنا ہے۔ ایک روایت کے مطابق شہزادی جب دوبارہ شام تشریف لے گئی ہیں، تقریباً واقع کربلا کے رہائی کے 1.5 سال کے بعد دوبارہ شہزاد جب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو یزید نے شام بلایا تو جناب زینب نے سید سجاد سے فرمایا، بیٹا میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ چنانچہ جناب زینب کبریٰ بھی جناب سید سجاد کے ساتھ چلی۔ یہ قافلہ شام پہنچا ہے۔ روایت کے مطابق تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ کا قافلہ ایک باغ میں ٹھہرا تھا، رکا تھا۔ ایک باغ میں زینب، وہی باغ تھا جہاں سے قافلہ گزارا گیا تھا اور امام حسین کا کٹا ہوا سر وہاں رکھا گیا تھا۔ روایت کہتی جناب زینب اس مقام پہ پہنچی جہاں اپنے بھائی کا سر دیکھا تھا رکھا ہوا تھا، اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے واہ حسینہ فریاد کر کے رونے لگی۔ روایت کہتی آواز میں اتنا درد تھا، بنی امیہ کے مزدور وہاں کام کر رہے تھے، ایک ظالم نے ایک بیلچہ لے کر کے ایسا سر پر وار کیا ہے، شہزادی تڑپ گئی ہے اور وہیں پر شہادت ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی کم از کم آپ کی شہادت ہوئی ہے، بیمار بیٹا موجود تھا، آپ کو وہیں دفن کیا گیا، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کا ماجایا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا۔ اللہ اللہ، روایت کہتی ہے جناب زینب نے جب امام حسین کے اوریاں لاشے کو دیکھا ہے، روایت کہتی اپنے آپ کو ناقے سے گرایا، بھائی کے لاشے سے لپٹ کے فریاد کرنے لگی، اے میرے بھیا، اے میرے ماجائے حسین، زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے جو تمہارے جسم کو ڈھانک سکے۔ اللہ اللہ، جناب زینب فریاد کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کی نگاہ عابد بیمار کے چہرے پر پڑی، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی، ایک مرتبہ بھتیجے کے سامنے آئی، لپٹ گئی، اے میرے لال، اے میرے بیٹا سید سجاد، کیا تم بھی داغ مفارقت دے دو گے؟ کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ یہ تمہارا چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہنے لگے، پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیسے صبر کرے، وہ بیٹا کیسے برداشت کرے جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے، بھائی کا لاشا پڑا ہے، چچا کا لاشا پڑا ہے۔ اے پھوپھی اماں، آپ بتائے وہ لال کس طریقے سے صبر کرے، کس طریقے سے برداشت کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہم سے اس ذکر کو قبول فرما۔ پروردگار امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس دنیا میں اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی بقیہ ایام جو بچے ہیں، ان ایام میں ہمیں زیادہ زیادہ خلوص نیت کے ساتھ مجلس عزا برپا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت و محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی یہ بیماری جو پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، اہل بیت کے صدقے میں اس بیماری کا خاتمہ فرما، اس بیماری سے تمام شیعوں کو محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔